مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں نور سے مراد ذات پاک مصطفیٰ، اور یہ ایسے نور ہیں کہ جہاں بھی تھے سب کو چمکاتے رہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ آقائے دو جہاں مدینہ شریف میں اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سرکار بیٹھ گئے چبوترے کے اوپر، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز حضور کے دور میں نہیں تھی، ان کے لیے کافی یہ ہے کہ یہ مدرسے جو بناتے ہیں اس طرح کا مدرسہ بھی حضور کے دور میں نہیں تھا۔ جو اجتماعات کرتے ہیں، جو پلاؤ اور بریانی ہم لوگ بناتے ہیں، اس طرح کا کھانا بھی حضور کے دور میں بنتا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں صحابہ نے کب کیا، ان سے کہہ دو صحابہ نے کب روکا، یہی آپ بتا دو کب روکا ہے۔ بہرکیف ان سے زیادہ گفتگو اس پر نہ کر کے میں اپنی بات سیرت کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ سرکار نور ہیں، اور نور یہ ہے کہ اصحاب صفہ کا چبوترا ایک چبوترا ہے، اسی پر ہمارے اور آپ کے حضور اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی چبوترے پر تعلیم کو حاصل کرنے والے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد و سعید، حضرت طلحہ زبیر، معلم ایک ہیں لیکن سبجیکٹ سب کا الگ الگ ہے۔ سرکار سب کو درس دے رہے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھا کہ یہ صدیق ہیں، آپ نے ان کو صداقت میں اعلیٰ کر دیا۔ عمر کو دیکھا یہ عادل ہیں، عدالت میں آگے کر دیا۔ عثمان کو دیکھا سخی ہے، سخاوت میں آگے کر دیا۔ علی کو دیکھا بہادر ہے، بہادری میں آگے کر دیا۔ ہر ایک صحابہ کو نوازتے رہے، لیکن ایک رات ایسی آتی ہے کہ آقائے دو جہاں علم کی سوغات کو لٹاتے جا رہے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، باہر تاریکی ہی تاریکی ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابیوں، جاؤ اپنے گھر جاؤ، آرام کرو۔ صحابی باہر دیکھتے ہیں اندھیرا ہے، تاریکی ہے اور گھنگور گھٹائیں ہیں۔ کچھ صحابیوں کے پاس روشنی تھی، مشعل تھے، اجالا تھا، لیکن چند صحابی ایسے تھے جن کے پاس روشنی تھی نہیں، اجالا تھا نہیں۔ گھنگور گھٹاؤں میں آقائے دو جہاں سے کہتے آقا بات لمبی ہو گئی، میں اندھیرے پن میں تاریکی میں اپنے گھر کیسے جاؤں؟ تو نبی دو جہاں کہتے ہیں میرے پیارے صحابی کیا کوئی لکڑی لائے ہو؟ عرض کرتے ہاں آقا میرے پاس لکڑی ہے۔ میرے آقا نے کہا میرے پاس لاؤ۔ جیسے ہی وہ لائے تو میرے آقا نے اپنے نوری ہاتھ کو لکڑی میں لگا دیا۔ جیسے ہی سرکار نے اپنے نور والے ہاتھ کو لکڑی میں لگایا، روشنی نکلنی شروع ہو گئی۔ اب صحابی منزل کو طے کرتے رہے، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سے راستے کا بٹوارا ہو رہا ہے، تو جن کے پاس روشن لکڑی تھی وہ اپنے گھر کی جانب جب چلنے لگے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں میرے بھائی تم تو بڑی آسانی سے اپنے گھر جا سکتے ہو، میرے پاس روشنی نہیں، میں تو بڑی تکلیفوں کے ساتھ منزل تک پہنچوں گا۔ تو صحابی اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، وہ وہابی نہیں تھے، نبی دو جہاں کے صحابی تھے۔ کہتے میرے بھائی میرے آقا نے اپنے نور والے ہاتھ کو لگا کر میرے لکڑی کو روشن کر دیا ہے، ایسا تو کر کہ اپنی لکڑی کو میرے لکڑی سے لگا۔ نبی دو جہاں کے صحابی نے اپنے لکڑی کو روشن لکڑی سے لگایا، اس کے اندر بھی روشنی آنے لگی۔ بریلی کے تاجدار خاموش نہیں رہتے ہیں، محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں، عاشقوں کو کہہ کر کے بتاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا
چمکا دے چمکانے والے۔ نبی دو جہاں کی محبت میں امام اہل سنت نے کہا جو بھی چمکے آقا سب آپ سے چمکے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک دنیا کا سارا نظام جو بھی چمکا آقا آپ سے چمکا۔ ابو بکر و عمر، تمام صحابی، تمام تابعی، تمام اولیاء کاملین جو چمکے آپ سے چمکے، تو کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو آقائے دو جہاں نے ان کو کیسا چمکایا، کیسا چمکایا، کیسا چمکایا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ ان کے نام کی چمک آپ کو ملے گی۔ اگرچہ وہ گئے نہیں ہیں مگر عاشق ایسے حال کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا نے کائنات کے والی سے چمک مانگی تو اللہ نے ان کو ایسا چمکایا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ایسے چمکے کہ خانقاہوں سے لے کر درسگاہوں تک عاشق صادق کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے والوں، امام احمد رضا نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں ایسا ڈالا کہ اہل بیت کی محبت کے تمغے کو اپنے گلے میں محبت کا پٹا بنا کر پوری زندگی اہل بیت کے شیدائی فدائی اور غلام ہونے پر نازا کرتے رہے۔ تو نبی دو جہاں نے اپنے در کے خاک اور غلام کو بڑا عروج دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو کسی دنیا دار کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے بات کی ہے تو اہل بیت اطہار کی بات کی ہے۔